الانسان ولید البیئہ، انسان ماحول کا بندہ ہے۔ ہم ماحول سے چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ انسان خود سے نہ اچھائی کو سیکھ سکتا ہے نہ برائی کو لے سکتا ہے۔ ماحول ہے جو اس کو اچھا بناتا ہے اور اس کو برا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا الخلیل علی دین خلیلہ، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو ابو بکر کا دین دیکھنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین دیکھ لے۔ نیک ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ مسجدوں کی طرف دوڑ لگاؤ، مسجد کے اثرات ہوتے ہیں، نورانی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ بری مجالس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بری مجلس میں چلے گئے تو وہ برائی ایک دن آپ کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اس مہینے میں بھی نشہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو پھر توبہ پہ تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم توبہ کریں۔ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے وہ توبہ کرے، کوشش کرے۔ اللہ کل جنت کی شراب پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پاک شراب اللہ پلائے گا۔ گھروں میں اپنے بچوں کو اچھا ماحول پیش کریں، گھروں میں اپنے بچوں کو دین والا ماحول پیش کریں۔ بچوں کے دوستوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ بچوں کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں کڑی نظر رکھیں۔ یہ سارا ماحول ہے جو اس آیت کے اندر میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ماحول کو بنائیں، ہم اپنے ماحول کو بدلیں۔ الانسان ولید البیئہ، انسان ماحول کا بندہ ہے۔ ہم ماحول سے چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم ماحول سے چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ انسان خود سے نہ اچھائی کو سیکھ سکتا ہے نہ برائی کو لے سکتا ہے۔ ماحول ہے جو اس کو اچھا بناتا ہے اور اس کو برا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا الخلیل علی دین خلیلہ، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو ابو بکر کا دین دیکھنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین دیکھ لے۔ مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اپنی مجالس کو خوبصورت بناؤ، اپنے دوستوں کو خوبصورت بناؤ، اپنے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اپنی دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، ورنہ یہ جتنی فتنے فسادات ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ دوست آج تو استعمال نہیں کر رہا، آج تو نہیں پی رہا، ایسی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، میرے اللہ نے ایسی مجلس کو اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہے جہاں خمر اور میسر کی مجالس ہوں، کیونکہ آج نہیں کر رہا کل تو کرنے والا بن جائے گا نا۔ ہم کوئی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ماحول انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اللہ اکبر، کس انداز سے میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں کل قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ اپنا وا ویلا کر رہا ہے جس کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، ہائے میری بربادی، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ الانسان ولید البیئہ، ماحول سے انسان بنتا اور بگڑتا ہے۔ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، حالانکہ ہمارے قانون کے مطابق تو یہ کہتا کاش میں برے عمل نہ کرتا جس کی وجہ سے میرا جہنم میں فیصلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج میں عذاب میں مبتلا ہوا ہوں۔ لیکن برے اعمال کے پیچھے بری صحبت ہوتی ہے۔ میں آج نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ مجالس کو خوبصورت کر لو، اپنی دوستیاں خوبصورت کر لو، آپ کے اندر دین خود بخود آ جائے گا۔ دیندار لوگوں کو اپنا دوست بنا لو، اس طرف چلنے والے بن جاؤ گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ایک گھر میں انہوں نے چھاپا مارا، کچھ لوگ وہاں
نشہ کر رہے تھے، انہوں نے ان نوجوانوں کو گرفتار کروا لیا۔ صبح قاضی خود تھے، پیش کیا گیا، ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے ان سب کو سزا میں کوڑے مارے جائیں، ان سب کو سزا میں کوڑے مارے جائیں۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا یا امیر المومنین یہ ظلم ہے، میں تو شراب پینے والوں میں نہیں تھا۔ تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا ان سب کو کوڑے مارے جائیں۔ پھر دوبارہ سے اس نے کہا میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں تو شراب پینے والوں میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کوڑے مارے جائیں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے واویلا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج نہیں پینے والا تھا نا، مجلس کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، لے جاؤ اور اس کو بھی پوری سزا دو، اور ایک جگہ پہ ہے اس کو ڈبل سزا دو۔ ساری انسانیت کو ایک پیغام دیا جا رہا تھا، الانسان ولید البیعہ۔ آج اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، اپنے ماحول کو خوبصورت بنائیں، اپنے دوستوں کو اپنے اچھے دوست بنائیں، دیندار دوست بنائیں۔ پھر آپ نہیں بھی چاہیں گے نا، خوشبو کی دکان میں داخل ہو جاؤ تو کوئی نہیں بھی خریدتا تو خوشبو تو سونگھ ہی لیتا ہے، خوشبو تو اس کے بدن میں آ ہی جاتی ہے۔ کسی سگریٹ والے کے پاس بیٹھ جاؤ، سگریٹ نہیں بھی پی تو سگریٹ کا دھواں تو آپ کے اندر، آپ کے جسم کو لگ ہی جائے گا، دھواں تو آپ سونگھ ہی لوگے۔ نیک ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑ لگاؤ، مسجد کے اثرات ہوتے ہیں، نورانی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ بری مجالس سے اپنے آپ کو بچا لو، بری مجلس میں چلے گئے تو وہ برائی ایک دن آپ کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گی۔ کوئی ایسا نہیں ہے، ایک مفروضہ چلتا ہے آج کل، انسان کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل نوجوان کہتے ہیں، اکثر مجھے آ کے کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، باہر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے غلط مفروضہ ہے۔ انسان کو اندر سے نہیں مضبوط، انسان باہر سے پہلے بنتا ہے پھر اندر مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کا حلیہ پہلے بنتا ہے پھر اندر ایمان کی مضبوطی آتی ہے۔ باہر انسان بنتا ہے اپنے ماحول سے۔ گھروں میں اپنے بچوں کو اچھا ماحول پیش کریں، گھروں میں اپنے بچوں کو دین والا ماحول پیش کریں، بچوں کے دوستوں پہ کڑی نظر رکھیں، بچوں کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں کڑی نظر رکھیں۔ یہ سارا ماحول ہے جو اس آیت کے اندر میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ نشے کی لت لگ گئی تو پھر بچنا مشکل ہے، اور آج کل اللہ بچائے معاذ اللہ اس طرح کے نشہ آ رہے ہیں، میں تو سن کے حیران ہوتا ہوں۔ آئس کسی نے مجھے بتایا نشہ آیا ہے، کوئی اور نئے قسم کے کرنے کے انداز ہی مختلف ہیں، اور پھر نوجوان اس پہ مختلف قسم کے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو شراب ہے ہی نہیں، یہ تو اس کو تو ہم منہ کے ذریعے سے لے ہی نہیں رہے، یہ تو معدے میں جا ہی نہیں رہی، یہ تو اس کے انداز ہی اور ہیں۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہم اس سے بچ جائیں گے تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ اگلی آیات میں میرا اللہ خود بتا رہا ہے ارے یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، ورنہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو گے، ورنہ تمہاری زندگی میں فساد پیدا ہو جائے گا، ورنہ تم اپنی زندگی میں کسی کام کے نہیں رہو گے، کسی کام کے نہیں رہو گے۔ شراب، جوا، انصاب، بت پرستی اور ازلام کی تھوڑی تفصیل آپ کو بیان کر۔ ازلام کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی جمع ہے۔ عربوں میں ایک عام بات چلتی تھی، وہ جوا کچھ اس انداز سے شرط لگاتے تھے، اونٹ کے 10 گوشت کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کے گوشت کے 10 حصے کرتے تھے، اور پھر 7 تیر ایک ڈبی میں جو تیر جس میں رکھے جاتے ہیں اس میں 7 تیر ڈال کے، اور پھر ان کی تیروں کے اوپر لکھتے تھے کہ گوشت کے 2 حصے، کسی پہ لکھتے تھے 3 حصے، کسی پہ لکھتے تھے 4 حصے، کسی پہ لکھتے تھے 5 حصے، اور پھر وہ یوں کر کے ہلاتے تھے اور یوں پھینکتے تھے تو ایک تیر اس میں سے نکلتا تھا، وہ کسی کے نام پہ، فلاں شخص کے نام پہ اب نکال رہے ہیں، تو اس تیر پہ جتنے حصے لکھے ہوتے تھے وہ اتنے حصے گوشت کے اس کو مل جاتے تھے۔ تو اس میں قباحت کیا تھی کہ برابر حصہ تقسیم نہیں ہو رہا، کسی کو بہت زیادہ مل رہا ہے اور کوئی بالکل محروم ہو رہا ہے۔ یہ اس زمانے میں
ایک جوئے کی ایک قسم تھی ازلام، یہ ان کا ایک کھیل تھا، تو جس کو میرے اللہ نے الگ سے جوئے کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت عادی ہو چکے تھے، تو جوئے کے بیان کرنے کے بعد اس کو الگ سے بیان کیا ہے کہ ازلام کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، یا کوئی بھی ایسا کھیل جس میں آپ شرط لگا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ المیسر هو الشطرنج، جوا شطرنج ہے، جوا شطرنج کی ایک کھیل ہے جو عام طور پہ کھیلا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اس سے تو دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے سوچ تیز ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہو اس سے دماغ کیسے تیز ہو سکتا ہے؟ صرف شطرنج نہیں کہہ رہا، جو بھی کوئی کھیل جس میں شرط لگا کے نفع اور نقصان کی شرط کے ساتھ کھیلا جائے گا وہ جوا ہے، چاہے وہ گھوڑے دوڑانے میں ہو، چاہے وہ شطرنج میں ہو، چاہے وہ کسی اور چیز میں ہو، چاہے وہ عام گھروں میں کھیلی جانے والی کوئی کھیل ہو، چاہے یہاں تک فرمایا ہے مفسرین نے چاہے بچے گھر میں بیٹھ کے کسی چیز سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ شرط لگا دی ہے تو وہ حرام ہے۔ ہم نے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے، اور یہ پیغام نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ ہے۔ ہم بچ جائیں، اور رمضان میں وہ 4 شخص جن کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پینے کا عادی ہو، جو شراب پینے کا عادی ہو، جو شراب پینے کا عادی ہو، اس بابرکت مہینے میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کروائی ہو، جبریل نے یہ بد دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پہ اس آیت کا اس کے ساتھ خمر کا اس مہینے کے ساتھ بیان کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس مہینے میں بھی نشہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو پھر توبہ پہ تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہم توبہ کریں۔ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے وہ توبہ کرے، کوشش کرے، اللہ کل جنت کی شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پاک شراب اللہ پلائے گا، اپنے دست رحمت سے پلائے گا، اپنے دست رحمت سے پلائے گا، مشک، عنبر، زعفران کے امتزاج کے ساتھ بنی ہوئی وہ شراب ہوگی۔ تو کوئی ہے جو دنیا کی شراب کو چھوڑ دے؟ اس آیت کے آخر میں اللہ کہتا ہے ہل انتم منتہون، کیا تم اس کو اب چھوڑو گے؟ کیا تم اب اس کو نشے کو چھوڑو گے؟ جب یہ آیت نازل کی ہے اس کے آخری کلمات ہیں ہل انتم منتہون، کیا تم اب اس نشہ آور چیز شراب کو چھوڑو گے؟ تو لبیک کہہ کر ہم سب کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے، ہماری نسلوں کو اس سے بچا لے، یا اللہ ہمارے کالج، یونیورسٹی، ہمارے گھر، ہمارے ارد گرد کاروبار بازار سے یا اللہ خمر اور میسر کو نکال دے، شراب اور جوئے کو نکال دے۔ تو کہہ رہا ہے تو لازمی بات ہے، ضروری ہے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔